اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ڈاکٹرز نے اس بیماری کے علاج سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے، یعنی کہ انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ آپ اپنے مریض کو گھر لے جائیں اور اس کی خدمت کریں۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے مایوس نہیں ہونا بلکہ اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج رکھ دیا، یعنی کہ ہر بیماری کا علاج اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھ دیا، ہر مسئلے کا حل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ قرآن پاک نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی اور اس کتاب کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ اب اس عمل کو آپ چھوٹی موٹی بیماری کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور مہلک بیماری کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایسی بیماری جس کا علاج ناممکن ہے، اس بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسے بہت سے معجزات دکھائے کہ انسان مرگ موت میں ہوتا ہے، بیماریوں نے ہر طرف سے اسے گھیرا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت پھر بھی اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو وظیفہ، یہ جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کو کرنے میں آپ کو تھوڑی محنت تو لگے گی، تھوڑا وقت تو دینا پڑے گا، لیکن یہ عمل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، کیونکہ اس عمل میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، سورۃ اخلاص پڑھیں گے، سورۃ فلق پڑھیں گے اور سورۃ ناس پڑھیں گے۔ اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں ارشاد گرامی ہے کہ اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی جو کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت مبارکہ ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو جادو، جنات، تعویذات سے حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے بارش کا پانی جمع کر لینا ہے کسی برتن میں۔ جب بارش ہو تو بارش میں آپ نے اس برتن کو رکھ دینا ہے اور بارش کا پانی جمع کر لینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ بارش کا پانی جمع کر کے اسے رکھ لیں اور 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد جا کر آپ اس پانی پر عمل کریں۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جیسے ہی بارش ہو، بارش کا پانی آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور 1-2 دن بعد آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، یا پھر اسی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ بارش کا پانی اکٹھا کر لیں، بارش کا پانی جمع کر لیں کسی برتن میں، تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے میں آپ کا وقت ضرور لگے گا، لیکن یہ وظیفہ آپ کو فائدہ بھی ضرور دے گا۔ تو جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 70 مرتبہ آیت
آیت الکرسی پڑھنی ہے، 70 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 70 مرتبہ سورت فلق پڑھنی ہے اور 70 مرتبہ سورت ناس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وظیفے کی ترتیب دوبارہ سن لیں کہ سب سے پہلے آپ نے 70 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر 70 مرتبہ سورت فلق اور آخر میں آپ نے 70 مرتبہ سورت ناس پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو بارش کا پانی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا اس پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ وظیفے کو آپ نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، تبھی آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ جب آپ بارش کے پانی پر دم کر لیں تو اس کے بعد آپ نے روزانہ اس بارش کے پانی میں سے 1 یا 2 گھونٹ مریض کو پلا دینے ہیں۔ دوسرے دن بھی اسی طریقے سے اس بارش کے پانی میں سے 1 یا 2 گھونٹ آپ نے مریض کو پلا دینے ہیں۔ مسلسل 7 دنوں تک آپ نے روزانہ 1 یا 2 گھونٹ مریض کو پلاتے رہنا ہے۔ عمل آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پانی آپ نے مریض کو 7 دنوں تک پلانا ہے۔ روزانہ اس پانی میں سے 1-2 گھونٹ مریض کو پلا دیا کریں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر مریض خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو مریض کے لیے اس کا کوئی بھائی، اس کی کوئی بہن، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے والدین اس کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وظیفہ پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے، جس وقت میں آپ فارغ ہوں اس وقت میں آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس کی تاثیر کو آپ خود بھی محسوس کریں گے، اور جیسے جیسے مریض یہ پانی پیتا جائے گا انشاءاللہ اس کے جسم سے اندرونی بیرونی بیماری ختم ہوتی جائے گی، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری نکلنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن بات یقین کی ہے کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کتنے پختہ یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جتنا پختہ آپ کا یقین ہوگا انشاءاللہ اتنی جلدی آپ کے مریض کو صحت اور تندرستی والی زندگی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جو کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، کسی بھی قسم کی بیماری میں، وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔